بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالقرنین 2 سینگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے تھے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے ماں باپ شریف زادے تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، جبکہ کافر بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ اور تمام روئے زمین کے 5ویں بادشاہ اس امت میں آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہیں۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی روداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں تھے،
ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو آپ نے تیغ کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان کی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج صاف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی رضا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا ثمر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج تو وہ ہر بلندی سے ڈھلتے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے
اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔